کہ جہاں نسبت مصطفیٰ کی بات آئے گی وہاں وجہ نہیں دیکھی جائے گی، مدینے والے کا پیار دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کندھوں پہ سوار، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ملت کے جوانوں، کیوں ضرورت پڑی ہمارے علماء کو آپ کو فضائل کی حدیثیں سنانے کی؟ کیوں اتنی جد و جہد کرتے ہیں آپ کو عظمت رسول کے ترانے سناتے ہیں، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات بتاتے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ باقی تم کچھ اور بھی سیکھ جاؤ گے نا، جتنا بھی سیکھ جاؤ گے ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں خشک رہ جائیں، لیکن اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی شامل کر لو گے نا، حضور کی غلامی، تو پھر ہر چیز میٹھی ہو جائے، پھر ہر چیز ذائقے والی ہو جائے، پھر ہر چیز ٹھنڈی ہو جائے۔ میں خطاب سن رہا تھا پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کا، تو بعض بزرگ مثال دیتے ہیں نا تو ہمارے دیہاتی لوگوں کی سمجھ میں بات ذرا جلدی آ جاتی ہے، اور ان کو بھی شاید اندازہ ہے کل دن الناس علی قدر عقولہم کے تحت وہ تھوڑا سا نا زیادہ ہی۔ پیر صاحب کہنے لگے کہ میرے اوپر نا ایک بندے نے ایک دفعہ اعتراض کیا، کہنے لگا کہ آپ اتنے تقریریں کرتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی علماء اہل سنت کے بیان کرتے ہیں سارے فضائل رسول ہی کیوں بیان کرتے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب محبت رسول کے بغیر اور کوئی کام نہیں، محبت رسول کے بغیر اور کوئی کام نہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ میں بڑا زبردست دائی ہوں نفل پڑھانے کا، اخلاق بتانے کا، جو لوگ کہیں کچھ میری بات سنتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا کہ بغیر غلامی رسول کے یہ چیزیں نفع نہیں دیتی، بغیر محبت رسول کے ان کا مزہ تب ہی آتا ہے کہ جب حضور سے پیار ہو تو کسی سجدے میں پھر رونا بھی آ جاتا ہے، جب حضور کی اہل بیت سے پیار ہو تو درود ابراہیمی بھی بڑی لذت دے جاتا ہے، پھر تھوڑے ذائقے بدل جاتے ہیں۔ میں آپ کو پیر صاحب فرمانے لگے کہ جب مجھ سے انہوں نے کہا نا کہ محبت رسول کی بات آپ کیوں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں وہ سادہ بندہ تھا دیہات کا، میں نے اسے کہا محبت رسول اصل ہے، وہ کہتے پیر جی نہیں، میں نے کھول کے گل سمجھاؤ۔ اب ہر بندے کی سطح پہ اترنا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا، تو پیر صاحب فرمان لگے، میں انہوں نے کیا کہ ایک دن میری گوانڈر منو آ کے کہنے لگی کہ تویز کر چھڑو، میرا بندہ روز مارتا ہے تو بلا وجہ مار جائے۔ کہنے نے میں انہوں آکھیا پتر آج کیڑی گلو مارے ہیں؟ اس آکھیا منو اس آکھیا سی کہ چنیاں دی دال پکا دے، تو میں پیاز بھی پایا ہے، لسن بھی پایا ہے، ادرک بھی پایا ہے، اور میں وہ گھیو بھی پایا ہے، سارا کچھ پایا ہے، بس اب میں غلطی نال نا دال پانی بھول گئے، صرف دال نہیں پائی، باقی میں سارا پایا تو پکایا بھی ٹائم نہ لگے۔ میرے کو حضرت جی ایک مارن والی گل ہے، آپ فرمان لگے نہیں سمجھ آ گئی، وہ کہانی سیانا تیرا کر دیا، صرف دال ہی تو نہیں نا تو پائی۔ تو آپ فرمانے لگے میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور زکوٰۃ دو، لیکن یاد رکھنا اگر عشق رسول کی دال نہیں نہ ڈالو گے، اگر محبت رسول کی دال نہیں نہ ڈالو گے تو یہ ساری چیزیں خالی کی خالی رہ جائیں گی۔ ہو سکتا ہے قیامت والے دن بڑی تگڑی مار پڑے، اس لیے کہ یہ اصل ہے، اصل دین یہ ہے، روح دین یہ ہے، بنیاد یہ ہے، اور نہیں ڈرتا کافر تیرے مزائل سے، نہیں ڈرتا وہ تیری بڑی بڑی بندوقوں سے، وہ ڈرتا اس شخص سے ہے کہ جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں میں بھی روشنی ہوتی ہے، اس کے چہرے پر بھی نور ہوتا ہے، وہ اس سے ڈرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اور بڑی جد و جہد کی جا رہی ہے، بڑی جد و جہد، مجھے موقع ملتا رہتا ہے کچھ یونیورسٹیوں میں بھی جانے کا، جد و جہد ہو رہی ہے۔ ہمارے بچوں کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر والا پہلو اس پر توجہ کریں، بھئی ہم کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کون کرے گا؟ لیکن یاد رکھنا یہ جو غلامی رسول ہے، حضرت بیٹھے ہیں، میں حوالہ بھی کیا عرض کروں گا، مشکات میں موجود ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح لکھی جا رہی تھی اور حضور نے صلح کر لی اس شرائط پر کفار کے ساتھ کہ آئندہ سال آئیں گے، اس دفعہ واپس جائیں گے۔ تحریر لکھنے کا ذمہ حضرت مولا علی شیر خدا کا تھا۔ حضرت علی نے تحریر لکھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے مابین یہ معاہدہ ہے۔ قریش بول پڑے، انہوں نے کہا جی یہی تو معاذ اللہ مسئلہ ہے، اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہاں محمد ابن عبداللہ لکھیں، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟
پیچھے والوں کو بھی آ رہی ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا. انہوں نے کہا جناب رسول اللہ کاٹیں معاذ اللہ, محمد ابن عبداللہ لکھیں. اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان جائیں تو پھر جھگڑا کس بات؟ حضور محمد ابن عبداللہ بھی ہے نا. سرکار نے فرمایا علی یہ دونوں میری شانی ہیں, تو اس طرح کر یہاں سے رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دے. ہم نے استادوں سے ساری زندگی یہی سنا ہے کہ الامر فوق العدد, سنا یہی ہے. حکم آ گیا, حکم آ گیا, علی اس طرح کریں رسول اللہ کاٹیں. او بھائی داستان نہیں سنا رہا آپ کو, شعر نہیں سنا رہا, وہ والا عشق صحابہ کا سکھا رہا ہوں, بتا رہا ہوں کہ جس پر مہر مدینے والے رسول کی لگی ہوئی. اگر علم حدیث کے حضرات تشریف رکھتے ہوں تو میں اسے حدیث تقریری بھی کہہ سکتا ہوں, اسے حدیث تقریری کا نام بھی دے سکتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حضرت مولا علی نے لکھا ہے, تھوڑی دیر پہلے لکھا ہے محمد رسول اللہ. حضور فرمانے لگے علی یہ رسول اللہ کاٹ کے نہ تو محمد ابن عبداللہ لکھ دے. حضرت علی چپ کر کے, دوسری دفعہ پھر کر لکھ دے, چپ کر کے, تیسری دفعہ پھر کا, سن جا اور مزہ دے, قربان جائیں. کبھی یہ رنگ پیدا ہو جائے تو جینے کا مزہ آ جائے. حضرت علی شیر خدا, حضور نے کہا کاٹ دو تو کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اللہ کی عزت کی قسم مجھ سے نہیں کاٹا جاتا. حضور یہ قصیدے لکھے جاتے ہیں پر کاٹے نہیں جاتے. حضور نہیں 1400 صحابہ کھڑے ہیں, کوئی کہہ دیتا کہ علی لکھا جاتا ہے تو کاٹا کیوں نہیں جاتا, کاٹ بھی دے. وہ دور بیٹھے تھے خواجہ غلام فرید, کہنے لگے تن تندور تے ہڈاں دا بالن اسی ہاواں نال تپایا ہے, کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلیتھن لایا ہے, تن دا سالن تے من دی ہانڈی لون صبر دا پایا ہے. غلام فرید آوے میں ساری تیری, تینوں اجے یقین نہیں آیا میں ساری تیری. حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے حضور میری مجبوری ہے, مجھ سے یہ کاٹا, یہ میری مجبوری, یہ درد, یہ ذوق, یہ شوق. ملت کے جوانوں آپ کو بڑا تیزی کے ساتھ اتنے چینل بن گئے, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس کس جگہ لبرل لوگ آ کے بیٹھ گئے. میں آپ کو لسٹیں دے سکتا ہوں کہ کون کون سا شخص کس کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا, کون کون سی افکار و نظریات کا مالک ہے. وہ بتا سکتا ہوں کہ قومی سطح کے اخبارات میں کون شخص ہے جو 14 اگست کو کالم لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ ملتوں کا, ریاستوں کا مذہب نہیں ہونا چاہیے, مذہب تو انسانوں کا ہونا. میں کیا آپ کو عرض کروں, آپ کے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا جا رہا ہے. بڑی سونی چیزوں میں لپیٹ کے یہ جمہوریت زندہ باد کے جلسے جب مولوی صاحب کرتے ہیں تو ان سے پوچھو یہ کس حدیث میں آیا ہے جمہوریت بچانے کا جلسہ, ان سے پوچھو یار. آپ آج میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جو فرقہ واریت والی ہو, لیکن خدا را مجھے ایک سوال کا جواب دو کہ جب آپ درس قرآن کا نام لے کے محفل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ پہلے تلاوت ہوتی ہے, اس کے بعد بول کے بتائیں, بول تھوڑا اونچا بولے, پھر اس کے بعد تو یہ محفل میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ بولو نا, ابھی یہاں کیا ہوا ہے؟ تلاوت, نعت اور کیڑی شے نجائز دے چ بولیں. کبھی سوال پوچھا کر. میں غیر جانبدار ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا رہتا ہوں, وہ لوگوں سے بھی پوچھتا رہتا ہوں کہ یار آخر کیا وجہ کہ میں نے درس قرآن کا لفظ لکھا, کسی عالم نے جھگڑا نہیں کیا. میں نے جہاد کانفرنس لکھی, کسی نے جھگڑا نہیں کیا. میں نے لکھا کہ معیشت اسلامیہ سیمینار, کسی نے جھگڑا نہیں کیا. لیکن میں نے لکھا معراج مصطفیٰ کانفرنس, جھگڑا شروع. میلاد مصطفیٰ کانفرنس, جھگڑا. تو بھائی مجھے بتلاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ آج بھی کسی اور معاملے میں کوئی رٹا نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. میں کل رات پشاور تھا, بہت بڑی سیرت النبی کانفرنس تھی, بہت بڑی, اور ڈھیر سارے لوگ وہاں موجود تھے. ایک صاحب میرے پاس آ گئے تو مجھے کہنے لگے کہ ماشاءاللہ بڑی خوب سیرت کا جلسہ ہوا ہے, یہی اجتماعات ہونی چاہیے. تو میں نے ان کا بازو تھام لیا, میں نے ان سے کہا میرے بھائی میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ اوپر ٹائٹل ہی بدل ہے نا, محفل میلاد کی جگہ سیرت النبی, تو اندر کیا ہوا ہے؟ وہی تلاوت, وہی نعت اور وہی. آپ خدا را آپ سوال کریں
آپ اس بحث کو اٹھائیں، آپ یہ بات چھیڑیں، کیا وجہ ہے کہ تم ان ناموں سے اتنا رٹا کیوں ڈالتے ہو، امت کو تقسیم کیوں کرتے ہو، کیوں اس طرح کا ماحول پیدا کرتے ہو؟ میرا ایک دوست ہے، تھوڑا سا سیاست سے تعلق رکھتا ہے، ایک دن اس کے پڑوس میں محفل میلاد کی صبح مجھے ملا، کہنے لگا کہ رات سونے نہیں دی، آپ لوگوں نے اتنے نعرے لگائے مولویوں کو، سونے نہیں دیا۔ میں نے اسے کہا الیکشن آنے دے، تم نے بھی نہیں سونے دینا۔ 2 بجے بوا کھڑکانے آ گئے، کھٹکھٹاتے ہیں کہ نہیں کھٹکھٹاتے؟ صحیح بتاؤ۔ میں نے کہا اپنے نصیب کی بات ہے نا، 5 سال پہلے کسی اور کے نعرے لگاتے ہو کسی اور پارٹی کے، 5 سال کے بعد کسی اور کے لگاتے ہو۔ ساڈا نصیب ایک جدوں دے جمے یا رسول اللہ دا نعرہ لا رہا ہے، اپنا اپنا نصیب ہے نا بھائی۔ بات کو اللہ کو جزا دے۔ اور یہ ہمارے مشائخ کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ میں کہہ چکا ہوں کہ جو لڑکا نماز نہیں نہ پڑھتا، مسجد نہیں بھی جاتا، حالانکہ جانا چاہیے، اس کے کان میں بھی اگر مدینے والے کا نام لو تو اس کا بھی رواں رواں یا رسول اللہ کہنے لگتا ہے۔ یہ جد و جہد، یہ محافل میلاد نے، محافل نعت نے، یہ انقلاب برپا۔ میں نے زیادہ بات نہیں کرنی۔ امیر ملت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، کوئی مسلمان نہیں تھا، ایک صرف دوری ڈنڈے والا مسلمان کہیں ملنگ دور بیٹھا تھا۔ پتہ ہے نا آپ کو دوری ڈنڈے کا؟ اس رنگین ڈنڈے کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ ہیں متیر۔ واہ جی واہ، بھول گیا تم مجھے، متیر۔ دور بیٹھا تھا تو اپنا کام لگا ہوا تھا۔ پنڈت نے تقریر کرتے کرتے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور کے بارے میں کوئی بات کر رہا، وہ پیچھے سے چڑھا ڈنڈا لے کے، سٹیج پہ آیا، کہتا میں نے ایک ہی مارا ہے پنڈت کے سر میں، مارا ذرا تگڑا کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، گرفتار ہو گیا، جیل چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، حضرت امیر ملت رحمت اللہ فرماتے میں جیل میں ملنے گیا، میں نے اسے کہا بیلیا پنجاب کا تھا، میں نے کہا نہ تو نماز پڑھے نہ تو مسجد جائے، پر کام تو نے کمال کیا ہے۔ تو پیر صاحب فرمانے رو پیا، پنجابی بول رہا تھی، رو پیا، کہنے لگا حضور میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، میرے ہاتھ سے دعا منگو، میں داڑھی نہیں رکھی، میری غلطی، دعا منگو رب توفیق دے وے، لیکن سونیا میں گناہگار ہاں، اپنے نبی دا غدار تے نہیں، میں گناہگار ہاں پر میں غدار تے نہیں نا حضور، گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے، سونیا غلطی ہے میری، آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جائے۔ حضرت فرماتے ہیں بڑی بڑی تقریروں میں رونا نہیں آتا، لیکن جب اس ملنگ نے کہا نا سونیا میں گناہگار ہاں پر میں محمد عربی دا غدار نہیں ہاں، فرمانے نے میرے چھلک پڑے آنسو، اور دیر تک میں اس کے سینے سے لگ کے روتا رہا۔ یار کمال ہوگا، یہ جذبہ ہے امت مسلمہ کے جوانوں کا، یہ شوق ہے، بس تیرے پاس یہ قیمتی خزانہ ہے، کوئی کسی اور کو لوٹنے نہیں آتا، تجھے سارے لوٹنے آتے ہیں، تجھے کہانیاں سناتے ہیں، تیرے پیچھے پڑتے ہیں کہ تو سارے کام کر، یہ والے نہ کر، یہ خزانہ تجھ سے لوٹنا چاہتے ہیں، اسے بچا کے رکھ، حضور سے پیار کریں، رات سوئیں تو درود